بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 4 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے اور ان دعاؤں کے فوائد شیئر کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان دعاؤں کی اچھی طرح سمجھ آ سکے اور آپ ان دعاؤں کو بآسانی پڑھ سکیں۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، وقت کو ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگلی جمعرات تک اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی پریشانی نہیں آئے گی۔ ان دعاؤں کا دوسرا فائدہ، اگر تو آپ حاجت رواں ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، فریاد کریں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات تک اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ان کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ چند ایک وظائف ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن ان چند ایک وظائف کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ تو اب ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 4 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو، لیکن ان 4 دعاؤں کو آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جب ان دعاؤں کو پڑھنا ہے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں کہ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھا جائے جہاں کوئی آپ کے وظیفے میں خلل پیدا نہ کرے، تاکہ آپ بڑے امن و سکون کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ سکو۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ شریف ہے، اگر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو یقین جانیں کہ آپ ہر وقت بسم اللہ کو ورد زبان رکھیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھا، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھ دیا۔ بسم اللہ شریف اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ کسی بھی کام کا آغاز اگر بسم اللہ شریف سے کر لیا جائے تو اس کام میں یقیناً 100% کامیابی ملتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے صرف 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور میری بہت سی بہنیں، میرے بہت سے بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر یونس ہمیں
ان کلمات سے نہ پکارتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے جو تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کی فضیلت بھی ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یہ اتنے مبارک اور اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر موجودہ دور میں موازنہ کیا جائے تو وہم کی بیماری تقریباً 90% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ سب سے چھوٹی بیماری وہم یعنی کہ ڈپریشن کی بیماری ہے، اور جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ان تمام بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کس دعا کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ہم استغفار کی دعا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مبارک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ دنیا میں بیٹھ کر سچے دل سے اللہ رب العزت کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے، آج میری اس بندی نے مجھ سے صلح کر لی، میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے، اس بندی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے استغفار کی کوئی بھی دعا، جو دعا آپ کو آتی ہے، آپ نے اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس یہ 4 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگو۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعرات کو اسی طریقہ کار سے ان 4 دعاؤں کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک دعائیں ہمیں بھی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔